مشرق وسطی اس وقت ایسی آگ کے دہانے پر کھڑا ہے جہاں ایک چنگاری پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست میزائل اور ڈرون حملوں کے دعوے، امریکہ کی عسکری موجودگی، خلیجی ریاستوں میں خطرے کی گھنٹیاں، روس اور چین کی سفارتی سرگرمیاں، سب کچھ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ہزاروں میزائل فائر کر دیے۔ اسرائیل میں قیامت برپا ہو گئی، امریکہ کا بحری بیڑا تباہ ہو گیا، 5 جنگی جہاز گرائے گئے اور سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ حتیٰ کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبر بھی گردش کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی خطہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر ہے؟ آج ہم جذبات سے ہٹ کر مکمل جغرافیائی، عسکری اور سفارتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برسوں سے جاری ہے، مگر حالیہ مہینوں میں یہ براہ راست حملوں تک پہنچ چکی ہے۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون استعمال کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے بھی فضائی دفاعی نظام کے ذریعے متعدد حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم ہزاروں میزائل ایک ہی لہر میں فائر کیے جانے کی آزاد تصدیق موجود نہیں۔ عسکری ماہرین کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں میزائل داغنا ایک پیچیدہ لاجسٹک عمل ہوتا ہے جس کے واضح سیٹلائٹ شواہد سامنے آتے ہیں۔ ابھی تک ایسی جامع تصدیق عالمی سطح پر جاری نہیں کی گئی۔ امریکہ کا بیڑا کیا واقعی تباہ ہوا؟ خلیج فارس اور بحیر عرب میں امریکہ کے جنگی جہاز اور طیارہ بردار بحری جہاز مستقل موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ 5 جنگی جہاز مار گرائے گئے اور سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اگر ایسا کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تو نہ صرف امریکی وزارت دفاع بلکہ عالمی مالیاتی منڈیاں اور عالمی ادارے فوری رد عمل دیتے۔ اس طرح کی تباہی کو مکمل طور پر خفیہ رکھنا عالمی طور پر ناممکن ہوتا ہے۔ تاحال ایسی کسی بڑے پیمانے کی تباہی کی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی افواہیں شدت سے پھیلائی گئی۔ بعض حلقوں نے دعویٰ کیا کہ الجزیرہ نے ان کی ہلاکت کی خبر نشر کی، تاہم کسی سرکاری اسرائیلی اعلامیے یا بڑے بین الاقوامی خبر رساں ادارہ نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ جنگی حالات میں معلوماتی جنگ بھی شدت اختیار کر لیتی ہے۔ قیادت کو ہلاک ظاہر کرنا مخالف کے حوصلے پست کرنے کی ایک نفسیاتی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کے ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر خلیجی ریاستوں میں دفاعی نظام کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ تیل کی تنصیبات، بندرگاہیں اور امریکی اڈے خاص نگرانی میں ہیں۔ محدود نوعیت کے حملوں اور ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات ضرور سامنے آئی ہیں، مگر وسیع پیمانے پر تباہی یا ہزاروں ہلاکتوں کی تصدیق شدہ معلومات موجود نہیں۔ خلیجی ممالک کی معیشت تیل پر منحصر ہے۔ کسی بھی بڑے حملے کی صورت میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ متوقع ہوتا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ اس وقت روس، چین، ترکی اور پاکستان کا کردار کیا ہے؟ روس ایران کے ساتھ دفاعی اور سفارتی تعلقات رکھتا ہے، لیکن براہ راست امریکہ سے تصادم سے گریز کرے گا۔ چین خطے میں استحکام اور تجارتی راہداریوں کے تحفظ کا خواہاں ہے، اس لیے وہ ثالثی کی کوشش کر سکتا ہے۔ ترکی اسرائیلی اقدامات پر تنقید کرتا رہا ہے، مگر نیٹو رکن ہونے کے باعث محتاط سفارتکاری اختیار کرے گا۔ پاکستان فلسطینی موقف کی حمایت کرتا ہے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ براہ راست جنگ کا حصہ بننے سے گریز کی پالیسی رکھتا ہے۔ تیسری عالمی جنگ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے اگر امریکہ اور ایران براہ راست اور مسلسل بڑے پیمانے کی فوجی کارروائیوں میں الجھ گئے تو علاقائی جنگ عالمی طاقتوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ممالک کی شمولیت خطرے
کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ تاہم عالمی طاقتیں مکمل عالمی جنگ سے بچنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اس کے معاشی، عسکری اور انسانی نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ سفارتی رابطے پس پردہ جاری رہنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اس وقت اصل جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ معلومات کے محاذ پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ ہر فریق اپنی برتری ثابت کرنے اور مخالف کے حوصلے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر کو حتمی سچ سمجھ لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مستند ذرائع، سرکاری بیانات اور عالمی اداروں کی رپورٹس کا تقابلی جائزہ ہی ذمہ دار صحافت کا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، حالات سنگین ضرور ہے مگر جذبات کے بجائے حقائق کو سامنے رکھنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائیڈ پاکستان۔ اللہ حافظ۔